بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دیویوں اور سجنوں۔ آج ہم جو کہانی پیش کر رہے ہیں اس کا نام ہے 3 چراغ اور 1 آندھی، اور یہ ہم کہانی حصوں میں بیان کریں گے۔ حصہ اول، روشنی کا آغاز ایک چھوٹے سے گاؤں نورپور میں، اور جہاں ہر چیز میں سادگی اور محبت بسی تھی، وہاں ایک محنت کش کسان حفیظ احمد اپنی بیوی زبیدہ اور 3 بیٹیوں کے ساتھ رہتا تھا۔ یہ 3 بیٹیاں اس کے دل کی دھڑکن تھیں، زینب، حلیمہ اور مریم۔ زینب سب سے بڑی بیٹی تھی، وہ والد کی معاون، ماں کی مددگار اور بہنوں کی چھاؤں تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی تھی، جیسے وہ اندھیروں سے لڑنے آئی ہو۔ حلیمہ درمیانی بیٹی تھی، وہ خوش مزاج، شوخ و چنچل مگر دل کی گہری تھی، اور مریم سب سے چھوٹی، نہایت خاموش، کتابوں میں گم رہنے والی، ہر وقت خواب دیکھنے والی۔ ان کا گھرانہ غریب ضرور تھا مگر محبت سے مالو مال تھا۔ تینوں بہنیں ایک دوسرے سے بے حد محبت کرتی تھیں۔ ان کے کھیل، ان کی ہنسی، ان کی دعائیں، سب کچھ ایک دوسرے سے جڑا تھا۔ حصہ دوم، آزمائش کا آغاز۔ ایک دن اچانک حفیظ احمد کھیت میں کام کرتے ہوئے بے ہوش ہو گیا۔ ہسپتال میں پتہ چلا کہ اسے دل کا دورہ پڑا ہے۔ چند دن کے اندر وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ زبیدہ بی بی پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ تینوں بیٹیوں کی طرف دیکھا تو دل کانپ گیا۔ اب گھر میں صرف ماں تھی اور 3 جوان بیٹیاں۔ زینب نے اسکول چھوڑ دیا۔ وہ دن بھر سلائی کرتی، لوگوں کے کپڑے سیتی اور شام کو روٹی بناتی۔ حلیمہ نے اسکول جانا جاری رکھا مگر دل سے زیادہ بہن کی فکر رہتی۔ مریم نے خود کو کتابوں میں دفن کر لیا لیکن اکثر رات کو سسکیاں لیتی۔ حصہ سوم، قربانی کی دہلیز پر چند سال گزرے۔ زینب نے ماں کا بوجھ کم کرنے کے لیے اپنی خواہشات دفنا دیں۔ اس کے لیے کئی رشتے آئے مگر جہیز کا تقاضا ہوا اور زینب خود ہی انکار کر دیتی۔ ایک دن ایک بیوہ کا رشتہ آیا، 2 بچے تھے، شوہر سخت طبیعت کا تھا مگر مالی حالت اچھی تھی۔ زینب نے ماں کے آنسو دیکھے، بہنوں کی کتابیں اور خود کو قربان کر دیا۔ شادی ہو گئی۔ زینب ایک نئی دنیا میں چلی گئی مگر وہ ہر ہفتے ماں اور بہنوں کے لیے پیسے ضرور بھیجتی۔ حصہ چہارم، خوشبو جو بکھر گئی۔ حلیمہ کی جوانی اپنے عروج پر تھی۔ اس کے کالج میں ایک لڑکا سلیم اسے پسند کرنے لگا۔ سلیم شریف خاندان سے تھا، نیت صاف تھی۔ اس نے ماں کو بھیج کر رشتہ مانگا۔ زبیدہ بی بی نے سوچا شاید یہ اللہ کا کام ہے۔ سادگی سے نکاح ہوا لیکن شادی کے بعد معلوم ہوا کہ سلیم کے گھر والے حلیمہ کو پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ ہر وقت تانے دیتے، اسے ماں کے گھر سے چیزیں لانے کو کہتے۔ حلیمہ نے چپ سادھ لی۔ صرف ماں اور مریم کے لیے وہ سچ میں خوش رہنا چاہتی تھی مگر دن بدن اندر سے ٹوٹ رہی تھی۔ حصہ پنجم، خاموش روشنی۔ مریم نے ایف اے کے بعد بی اے میں داخلہ لیا۔ اسکالرشپ مل گئی۔ وہ دن رات پڑھتی اور دل ہی دل میں دعا کرتی، یا اللہ میری ماں کو سکون دے، میری بہنوں کو خوشی دے اور مجھے کامیاب کر دے۔ کئی سالوں کی محنت کے بعد مریم کو ایک بڑے کالج میں لیکچرار کی نوکری مل گئی۔ اس دن وہ ماں کے گلے لگ کر خوب روئی، امی اب آپ کو کسی چیز کی فکر نہیں، اب آپ آرام کریں۔ حصہ ششم، قسمت کی کروٹ۔ زینب کی زندگی میں تھوڑی سی روشنی آئی۔ اس کے سوتیلے بچوں نے اسے ماں ماننا شروع کیا۔ شوہر کی طبیعت میں بھی نرمی آئی۔ زینب نے بھی دل کا درد سینے میں دبا کر نئی شروعات کی۔ حلیمہ کے شوہر نے جب اسے خودداری سے سب برداشت کرتے دیکھا تو شرمندہ ہوا۔ ایک دن سب کے سامنے معافی مانگی اور حلیمہ کو عزت دی۔ مریم نے جب پہلی تنخواہ سے ماں کو عمرہ کرایا تو ماں کی آنکھوں میں آنسو اور لبوں پر صرف ایک دعا تھی، یا اللہ میرے چراغ سلامت رکھیں۔ یہ تینوں بہنیں ایک دوسرے کا سہارا بنے رہیں ہمیشہ۔ حصہ ہفتم، نئے سفر کی شروعات۔ مریم اب ایک باوقار لیکچرار تھی۔ اس کی محنت، خاموش دعائیں اور صبر اسے اس مقام تک لے آئے تھے جہاں وہ خود حیران تھی۔ ہر ماں کو رقم بھیجتی، بہنوں کے بچوں کے لیے تحفے لاتی اور سب سے بڑھ کر دل کی ٹھنڈک بن چکی تھی۔ زبیدہ بی بی اب بوڑھی ہو چکی تھی مگر اس کی آنکھوں میں سکون تھا۔ بیٹیاں اپنے پاؤں پر کھڑی تھیں، ماں کا دل ہر وقت شکر گزار رہتا۔ حصہ اشتم، زینب کا سکون۔ زینب کے سوتیلے بچے اب بڑے ہو چکے تھے۔ اس نے ماں بن کر انہیں پالا، انہیں اخلاق سکھایا،
بڑی بیٹی نے جب زینب کو امی کہہ کر پہلی بار مخاطب کیا تو اس کے آنسو بہنے لگے۔ اس دن اسے سکون لگا، اسے ایسا لگا جیسے اللہ نے اس کی قربانی کو قبول کر لیا ہو۔ شوہر اب سخت مزاج نہیں رہا تھا۔ اس نے زینب سے معذرت کی اور کہا تم نے میری زندگی بدل دی، میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ زینب کا دل ہلکا ہو گیا۔ اس نے رات کو سجدے میں جا کر کہا یا اللہ تو نے میری محنت کو ضائع نہیں جانے دیا۔ حصہ نہم۔ حلیمہ کی روشنی، حلیمہ کے گھر اب خاموشیاں خوشیاں آنے لگی تھی۔ اس کا شوہر سلیم اب پہلے جیسا نہ رہا، وہ حلیمہ کو عزت، محبت اور سچائی سے دیکھنے لگا۔ اس کے سسرال والوں نے بھی نرم رویہ اختیار کیا۔ اس کے 2 بچے تھے اور وہ بچوں میں اپنی بہنوں کا عکس دیکھتی۔ حلیمہ اکثر کہتی اگر صبر نہ کیا ہوتا تو آج یہ سکھ نصیب نہ ہوتا۔ حصہ دہم۔ ایک وعدہ رمضان کا مہینہ تھا۔ تینوں بہنیں ماؤں کے پاس جمع ہوئیں۔ افطاری میں سادگی تھی مگر محبت بے پناہ۔ مریم نے ماں کا ہاتھ تھام کر کہا امی اب ہمیں آپ کے لیے کچھ کرنا ہے۔ زینب بولی ہم سب مل کر ایک مدرسہ کھولیں گے بچیوں کے لیے جو علم حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ حلیمہ نے کہا تو ہم اسے ابا جی کے نام پر رکھیں گے، مدرسہ نور حفیظ۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا میری بیٹیوں نے میرے خواب کو حقیقت بنا دیا۔ حصہ تاہم۔ چراغ سے چراغ جلتا ہے۔ چند مہینوں بعد مدرسہ کھل گیا۔ وہاں غریب بچیاں جہاں تعلیم کا خواب تھا نصیب نہ تھا اب پڑھنے آنے لگی۔ زینب انہیں سیرت سکھاتی، حلیمہ اخلاق اور کردار کی تربیت دیتی اور مریم جدید تعلیم دیتی۔ وہ مدرسہ صرف علم کا مرکز نہیں، محبت، صبر اور قربانی کا درس بن گیا۔ حصہ 12واں۔ آخری سجدہ۔ ایک دن زبیدہ بی بی فجر کے بعد خاموشی سے سو گئیں اور دوبارہ نہ اٹھیں۔ تینوں بیٹیوں نے ماں کو خود غسل دیا، خود دفنایا اور ہر ایک کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے مگر دل میں سکون تھا۔ ماں کی قبر پر مریم نے سورۃ یاسین پڑھی، زینب نے سورۃ رحمان اور حلیمہ نے ہاتھ اٹھا کر کہا یا اللہ جس ماں نے ہمیں روشنی دی اسے اپنی رحمت کے نور میں رکھ۔ آخری حصہ کہانی کا سب۔ تینوں بہنیں اب بھی ایک دوسرے کا سہارا ہیں۔ وہ 3 چراغ تھیں جن پر آندھیاں چلی مگر وہ بجھے نہیں بلکہ اور روشن ہو گئے۔ ان کی قربانی، ان کا صبر، ان کی دعائیں آج بھی ان کے مدرسے میں ہر بچے کی آنکھوں میں چمکتی ہیں۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ غربت رکاوٹ نہیں ہوتی، حوصلہ ہوتا ہے۔ بیٹیاں اگر مضبوط ہوں تو نسلیں سنور جاتی ہیں۔ دعاؤں اور صبر میں وہ طاقت ہے جو تقدیر بھی بدل دیتی ہے۔ یہ تھی ہماری کہانی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئے تو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔